بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج اس واقعے کا میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا موضوع ہے سلیمانی انگوٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی یہ تاثیر تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیویوں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح سے وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ عورت نے جواب دیا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کو دعوت نہیں دے سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو وہ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک کالا ناگ نکل آیا اور آپ کے قریب بیٹھ گیا اور پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے، آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کے شوہر کا آپ سے بے حد متاثر ہونا ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدابیر کی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کا کہا۔ حمود لیس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا اور وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی وہاں ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر پر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا، اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔
انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ہمارے پاس سب کچھ دیا ہوا اسی ذات کا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، لہٰذا ہمیں اس کی ہر رضا میں خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر نہایت دلچسپ لگا تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل حقائق مقدس کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نیو دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔